باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ گزشتہ درس میں مصدر سے نکلنے والی چیزوں کا تعارف کہ جو متن شیخ بہائی کے مطابق 12 اور حاشیے کو ملا کے 18 ہوئی تھیں، ان سب کے بارے میں کہا کہ آغا یہ مشتقات ہیں، مشتقات ہیں، یہ مشتق ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ ہاں، اس سلسلے میں اگلے ہی صفحے پر ایک فائدہ ذکر کیا گیا ہے، صحیح ہے؟ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، بہت ہی خوبصورت حاشیہ ہے، صفحہ نمبر 26 پر ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو فائدے کو پہلے ہم پڑھتے ہیں تاکہ کل والی بحث، اگر یہ اچھا یہ میری اس پہ نظر نہیں پڑی ورنہ اس کو میں کل لازماً اس کو ساتھ ہی میں اس کو سیٹ کرتا، لیکن چونکہ کل ریکارڈنگ ڈسکنیکٹ ہوئی درمیان میں بالکل آخری مرحلے میں، تو پھر میں نے دوبارہ سے اس کو ایڈ نہیں کرنا مناسب سمجھا، میں نے کہا چاہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جہاں پہ رکا اتفاق سے ویسے ہی 40-45 منٹ کی ہو گئی تھی، تو کیونکہ اس کا تعلق گزشتہ درس سے بات چل رہی اشتقاق، اور اشتقاق کی تعریف کیا کی انہوں نے؟ جو کسی کلمے سے نکلے، وہ اسم یا فعل جو کسی مصدر سے نکلے۔ اشتقاق کی کیا تعریف ہے آغا؟ دیکھ لیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے والا پچھلا درس اوکے ہونا چاہیے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا شام میں ہوگا درس، اسی لیے فری ہو گیا آپ۔ قدر تغیر، کیا اس کا ترجمہ لکھوایا میں نے قدر تغیر کا؟ اچھی خاصی تبدیلی۔ آپ نے نہیں لکھا ہے؟ ابھی بھی پینسل کے بغیر آئے خوب آپ یا سامنے کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ جب کلاس میں آتے ہیں تو آپ کو پورا اپنا اسلحہ ساتھ لے کر آنا ہے، میدان جنگ میں جاؤ گے ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاؤ گے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ملتی ہے، تلوار ملے گی گردن اترے گی، بتا رہا ہوں، چل جاؤ پینسل لے آؤ، کلاس میں ایسے نہیں آیا کرو، توجہ ساتھ چلیں، کلاس میں جب آئیں اپنے پورے تمام تر جو اس کے لوازمات ہیں اس کے ساتھ آئیں۔ قدر تغیر کے سامنے لکھوایا اچھی خاصی تبدیلی، قدر تغیر اچھی خاصی تبدیلی کے ساتھ ایک لفظ کا دوسرے لفظ میں تبدیل ہو جانا، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کا نکلنا، دو شرطوں کے ساتھ، معنی باقی رہے، حروف اصلیہ باقی رہیں۔ مجھے یاد ہو گیا، آپ کو یاد نہیں ہو رہا، حیرت کی بات ہے نہیں؟ اچھا، قدر تغیر کے ساتھ اچھی خاصی تبدیلی کے ساتھ ایک صیغہ دوسرے صیغے میں بدل جائے، ایک لفظ دوسرے لفظ میں بدل جائے، لیکن دو شرطیں ذہن میں رہیں، معنی حقیقی، معنی اصلی، وہ معنی مصدری وہ باقی رہے، اور حروف اصلیہ فا عین لام وہ اپنی جگہ پر باقی رہیں۔ جیسے کہ کل مثال آئی تھی الضرب، اس سے ضرب بنا، یعنی یہ الضرب سے ضرب بننا، یہ اشتقاق کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اشتقاق۔ اشتقاق مصدر ہے، ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے نکلنا، ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے بننا، اس کو کہتے ہیں اشتقاق، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور دونوں کے اندر معنی بھی باقی ہے مارنے کا، اور دونوں کے اندر حروف اصلیہ بھی باقی ہیں، زواد را با۔ کیا اپنا نہیں پڑھو، میری طرف توجہ کرو، اچھا
کیا لکھ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھی خاصی۔ اب اسی اشتقاق کی 3 قسمیں، پہلے اشتقاق تو سمجھ میں آئے نا، وہ تو یاد ہو، پھر اس کے بعد آگے بات بڑھے گی نا، تو فائدے کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کا تعلق گزشتہ درس سے۔ اشتقاق کہہ رہے ہیں اب اشتقاق یعنی ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے نکلنا۔ کہہ رہے ہیں اس کی 3 قسمیں دیکھیں کتاب کے اندر۔ پہلی قسم اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر۔ اشتقاق صغیر یعنی چھوٹا اشتقاق، اشتقاق کبیر یعنی بڑا اشتقاق، اشتقاق اکبر سب سے بڑا اشتقاق، سب سے بڑا اشتقاق۔ کیسے؟ ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے اشتقاق صغیر۔ اشتقاق صغیر یہ ہے کہ مشتق منہ اور مشتق کے درمیان، غور کریں، مشتق منہ کل بتا دیا جس سے نکالا جائے، جیسے الضرب، اور مشتق یعنی نکلنے والا جس کو نکالا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان حروف اصلیہ اور ترتیب حروف میں مناسبت باقی رہے، یعنی حروف اصلیہ بھی سیم ہی رہیں اور ان کی ترتیب بھی سیم رہے، ضاد پہلے، را بعد میں، اور با اس کے بعد میں۔ یہ چھوٹے، یہ سب سے چھوٹی ہے کیونکہ اشتقاق کی بڑی، ابھی وہ بعد میں آ جائے گا کبیر و اکبر کیسی ہے تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے نا اشتقاق، وہ سب اشتقاق صغیر ہی تھا، کیونکہ اس کے اندر حروف اصلی سیم کے سیم آ رہے ہیں اور اسی ترتیب کے مطابق آ رہے ہیں، جو پہلے وہ پہلے، جو بیچ میں وہ بیچ میں، جو بعد میں وہ بعد میں۔ اس کو کہتے ہیں اشتقاق صغیر، اور یہی رائج ہے، اصل یہی ہے۔ دیکھیں مثال، جیسے ضربن، یہ مصدر ہے، آ گیا تھا نا ابھی، مصدر مشہور آپ نے یاد کر لی ہے نا، اس میں سب سے پہلا یہی ہے نا، ضرب فعل، یہ مصدر ہے، یہاں الف لام لگا دو تو تنوین ہٹا دو، الضرب، یہ شرح امثلہ میں آپ نے پڑھ لیا۔ ضربن سے ضربا، یہ جب ضربن سے ضربا بن رہا ہے تو ضربن ہے مشتق منہ، ضربا ہے مشتق، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اندر حروف اصلیہ برابر ہیں، سیم ہیں، ضاد رابا، جو اس میں وہی اس میں، اور ترتیب بھی وہی ہے، پہلے ضاد پھر را پھر با۔ تو مشتق منہ اور مشتق کے درمیان، حروف اصلیہ کے درمیان اصلیہ بھی وہی ہیں اور ترتیب بھی وہی ہے۔ غور فرمائیے، یہاں پر یہی اشتقاق صغیر مراد ہے، یعنی یہ جو ابھی ہم نے کل آپ کی خدمت میں اشتقاق کی تعریف کی ہے اور یہ بتلایا کہ مصدر سے 12 چیزیں یا 18 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، یہ جو ہم بار بار لفظ اشتقاق استعمال کر رہے ہیں، اس سے مراد یہی اشتقاق صغیر ہے کہ معنی بھی نہیں بدل رہا، وہی حروف اصلیہ ہیں اور حروف اصلیہ کی ترتیب بھی بدل نہیں رہی ہے، وہی ہے، یہی اشتقاق ہماری مراد ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا ہے، کل بھی بیان کیا تھا، آج بھی بیان کر دیا، لیکن آج کہتے ہیں آگا، بلکہ ایک اور جملہ، یہی کثیر الوقوع ہے۔ کثیر الوقوع یا کثیر الاستعمال ایک ہی بات ہے۔ وقوع کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا، تو کہہ رہے یہی زیادہ واقع ہوتی ہے، یہی اصلی ہے، یہی حقیقی ہے، یہی اصولی ہے، یہی قاعدے کے مطابق ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں کثیر الوقوع، زیادہ واقع ہونے والی یہی اشتقاق ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے بنے جبکہ معنی بھی سیم رہے، جبکہ حروف اصلیہ بھی وہی رہیں اور ترتیب حروف اصلیہ بھی وہی رہے، جو پہلے ہے وہ پہلے، جو بعد میں وہ بعد میں، جو اس کے بعد ہے وہ اس کے بعد، چاہے اس سے پہلے اور بعد میں کچھ بھی آ جائے، ہاں چاہے کچھ بھی آ جائے۔ اب آئیے اشتقاق کبیر، یہ بھی اشتقاق ہو رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا بڑا اشتقاق ہو جائے گا، اس کے اندر کچھ چینجز آ جائیں گے، وہ کیا دیکھیں۔ اشتقاق کبیر یہ ہے کہ مشتق منہ اور مشتق کے درمیان حروف اصلیہ میں تو مناسبت ہے، یعنی وہی حروف الا رہیں، وہی حروف جو ہے نا اصلیہ وہ اپنی جگہ پر باقی رہیں گے، لیکن ترتیب بدل جائے گی۔
اور ترتیب حروف میں تناسب نہ ہو. جیسے مثال ملاحظہ فرمائیں, جیسے لفظ ہے جاذبن, جاذبن یہ مصدر ہے, پہلے کیا ہے جیم, بعد میں کیا ہے ذال, پھر کیا ہے با. اصولی طور پر جذبہ ہونا چاہیے تھا ماضی, لیکن اس کا ماضی بن گیا جبذا. دیکھا آپ نے حروف کی ترتیب, وہی حروف ہیں لیکن ترتیب بدل گئی. وہ آپ کو لگ رہا ہے نا, اچھا جبذا وہی حروف ہیں, جیم بھی ہے, با بھی ہے, ذال بھی ہے, لیکن مصدر میں کوئی اور ترتیب ہے, یہاں کوئی اور ترتیب ہے. کیا بدل گیا؟ فاعل فعل عین الفعل بن گیا, عین الفعل لام الفعل بن گیا, لام الفعل عین الفعل بن گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. اس کو کہتے ہیں اشتقاق کبیر, اور یہ واقعاً عربی میں رائج ہے. اس کی کئی ایک مثالیں جو میں آپ کو بعد میں دوں گا. ابھی ایک مثال آئیے, اس کتاب کے مطابق اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ہو گئی اشتقاق کبیر کی مثال. اب آ رہا ہے آگا اشتقاق اکبر, اور یقیناً اس سے خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ اکبر کا تو مطلب یہ ہے کہ حروف اصلیہ ہی بدل گئے ہوں گے, اور یہ بھی ہے عرب میں استعمال. دیکھیے مثال, اشتقاق اکبر یہ ہے کہ مشتق منہ اور مشتق کے درمیان مخارج حروف میں تناسب ہو. مخارج میں تناسب ہے لیکن حروف اصلیہ بدل گئے. مثال دیکھیں, نحقن یہ مصدر ہے, یہ ہا جو ہے نا حروف حلقی میں سے, تجوید میں آپ پڑھ چکے ہیں. جب اس کا ماضی بن رہا ہے تو آپ دیکھیں ہا عین سے بدل گیا, لیکن عین پھر بھی ہے تو حروف حلقی میں سے ہی نا. اور فرمائے معنی بھی وہی ہے, معنی بھی وہی ہے, صرف جو بدل گیا ہے وہ کیا ہے, حروف اصلی ہی بدل گئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ آگا اشتقاق کے اکبر میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پھر یہ اشتقاق کیسے ہو, اشتقاق اور پھر اکبر کیوں کہہ رہے وجہ یہ کہ آگا یہاں پر مناسبت جو ہے نا وہ ہے فقط مخرج کی, مخارج سے میں, لیکن حروف اصلی بدل گئے. ترجمہ سیم ہی رہتا ہے, انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. یہ اچھا سوال ہے آپ کا, لیکن مجبوری ہے میری, کیا کروں, یہی ہے. ٹھیک ہے, پڑھنے سے. خوب آگا, یہ کل کے درس کا منتہا اور جو ہے وہ خلاصہ تھا. اشتقاق کی بحث تھی, تو لگے ہاتھ انہوں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سرکار ابھی کہانی تو ابھی ہے, اور بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے. یہ اشتقاق کی 3 قسمیں انہوں نے بیان کر دی, اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر. ٹھیک ہے آگا, بات ختم الحمدللہ. صفحہ نمبر 26 پر آج سے ایک اور مشق اور تمرین آپ کی شروع ہو رہی ہے. مشق و تمرین کیا؟ ابھی تک جو آپ گردانے کر رہے تھے ان گردانوں کو کہا جاتا ہے صرف کبیر. وہ جو ابھی تک آپ پڑھ رہے تھے ان کو کہا جاتا ہے صرف کبیر, بڑی گردانے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے کہا ماضی تو ماضی کے 14 سیغے پڑھ کے سنا رہے تھے آپ. جب آپ کو کہا جا رہا تھا مضارع تو مضارع کے 14 سیغے پڑھ کے سنا رہے تھے آپ. اس میں فاعل کے 6 سیغے, اس میں مفعول کے 6 سیغے, وہ جو بس سب سیغے جو بھی ہیں آپ سارے کمپلیٹلی پڑھ رہے تھے. اس کو کہتے ہیں کبیر, صرف کبیر. آج ایک اور طریقہ جس کو کہتے ہیں صرف صغیر, کبیر کے مقابلے میں صغیر. اس میں کیا ہوتا ہے, جتنی بھی آپ نے صرف کبیر کی گردانیں کی ہیں ان سب کا فقط پہلا 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 سیغہ. مثلا ضربا, ضربا, یضربو, یضربو, دیکھ رہے ہیں, فہو ضارب وذاک مضروب مثلا. یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تمام گردانوں کا فقط پہلا 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 سیغہ. اس کو کہتے ہیں, معلوم ہو یا مجھول ہو کچھ بھی ہو, اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. اور یہ آسان ہے, اس کے ذریعے سے ہم یہ یاد کر سکتے ہیں کہ کبیر کو کس ترتیب سے یاد کرنا ہے. آئیے کتاب میں دیکھیں. نہیں آپ میرے ساتھ, احتشام صاحب خاص طور پہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. ادھر دیکھیں, صفحہ نمبر 26. بیٹا فائدہ پڑھ لیا ابھی, ایک اور بھی فائدہ ہے یار. یہ چلیں اس کو پڑھ لیں, کیا کریں, ایک ہی جملہ ہے. بصریین کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے, اور کوفیوں والوں کے نزدیک اس کا الٹ ہے. مثلا آپ نے پڑھا تھا الضرب,
ضرب سے ضربہ بنا، تو ضرب ہو گیا اصل اور ضربہ ہو گیا اس کی شاخ، ایسا ہی ہے نا. یہ مشہور نظریہ، یہی شرح امثلہ میں آپ نے پڑھا، یہی علماء بصریون کا نظریہ ہے. جبکہ جو کوفی حضرات ہیں نا وہ کہتے ہیں اس کا الٹ ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے، فعل اصل ہے، مصدر اس کی شاخ ہے. اب ان کی اپنی اپنی دلیل ہے جو کتاب میت و عمل میں آئے گی وہاں پڑھاؤں گا، ابھی فقط پڑھ دیتا ہوں اس کو فائدہ. بصریین کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، یہی قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، یہی آپ نے نظریہ پڑھا ہے شرح امثلہ میں. اور کوفیہ کے نزدیک یعنی کوفیوں کے نزدیک فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے. مصنف علیہ الرحمہ یعنی شیخ بھائی مرحوم کا قول، انہوں نے بصریین کا قول اختیار کرتے ہوئے فعل کو مشتقات میں شمار کیا ہے اور یہی راجح ہے. یعنی مصنف یعنی شیخ بھائی کا بھی قول وہی بصریوں کا قول ہے، یہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. تبھی تو انہوں نے کہا کہ الضرب سے ضربہ بنا ہے، مشتقات میں فعل ماضی کو شمار کر دیا نا. اس کا مطلب یہ قائل ہیں کہ مصدر اصل ہے اور باقی ساری چیزیں اس کی شاخیں ہیں. اور پھر نیچے یہ حاشیے والے کہہ رہے ہیں کہ یہی قول راجح ہے، مطلب کہتے ہیں ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، ہم بھی اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں جو بصریوں کا نظریہ ہے. ختم کرو، آگے بڑھتے ہیں، آگے چلو متن کے اندر چلو. 26واں نمبر صفحہ متن. صرف صغیر فعل صحیح. صحیح کا کیا مطلب ہے؟ صحیح ثلاثی، صحیح کی تعریف کریں، صحیح کی تعریف کریں. حرف علت نہ ہو اور نہ ہی حمزہ ہو اور نہ ہی دو حرف ہم جنس ہو، اس کو کہتے ہیں صحیح. آپ نے تعریف ہی غلط کی تھی، وہ مجرد کے مقابلے میں مزید تھی. صحیح ٹھیک ہے. آغا آپ ثلاثی کی تعریف کریں. ثلاثی یعنی 3 حرفی. کس کے مقابلے میں؟ یہ کس کے مقابلے میں ثلاثی؟ رباعی کے مقابلے میں، خماسی کے مقابلے میں. صحیح ہے. صحیح یعنی معتل نہ ہو، محموز نہ ہو، مضاف نہ ہو. ثلاثی یعنی رباعی نہ ہو. بر وزن، اب اس پہ زیر زبر پیش ڈالیں، انہوں نے نہیں ڈالا ہے، آپ ڈالیں. فعل، فا پہ بھی زبر، عین پہ بھی زبر، لام پہ بھی زبر. فعل اور پھر آ رہا ہے یفعلو، یفعلو بر وزن یضربو. اگرچہ آپ اس کی گردان کتاب شرح امثلہ میں کر چکے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ اس سینس میں کریں تاکہ فائدہ ہو. کیسے؟ آئیے دیکھیں، غور کریں. جیسے مثلا ضرب مارنا، ضرب مصدر ہے اس سے، ضربا یضربو. دیکھا آپ، ضربا کی پوری گردان نہیں، ضربا کا فقط پہلا صیغہ، ضربا پھر مضارع کا ایک صیغہ، یضربو پھر مصدر ضربن. یہ صرف صغیر کا طریقہ ہے. پہلے فعل ماضی معلوم، پھر فعل مضارع معلوم، پھر مصدر آ گیا. پھر آئیے اسم فاعل، فہو ضاربن، ضرب یضرب ضربن فہو ضاربن. ٹھیک، یہ یہاں پر ختم. اب مجہول بنا ہے اسی طریقے سے، وضرب یضرب، پھر مصدر آئے گا ضربن. کیوں؟ کیونکہ مصدر بھی معلوم اور مجہول ہو کر استعمال ہوتا ہے، لہذا معلوم میں بھی مصدر کو ذکر کریں گے اور مجہول میں بھی مصدر کو ذکر کریں گے. وضرب یضرب ضربن فذاک مضروب، وہاں آیا تھا فہو اور یہاں آیا فذاک مضروب. ٹھیک ہے، ہو گیا. اچھا، یہ بالکل صرف صغیر کے مطابق ہی چل رہے ہیں. آپ پہلے ضربہ کی پوری گردان کرتے ہیں، پھر ضربہ کی کرتے ہیں، پھر یضربو کی کرتے ہیں، پھر یضربو کی کرتے ہیں، پھر اس میں فاعل کی کرتے ہیں. جی یا کیا ہو گیا؟ اس میں فاعل کی کرتے ہیں، پھر ضاربن ضاربان ضاربون، ضربتن ضرابن ضربن، یہ نہیں کرتے ہیں، اس کو اس میں فاعل ہی تو کہتے ہیں. پھر اس میں مفعول کی گردان کرتے ہیں آپ، مضروبن مضروبان مضروبنا، یہ کرتے ہیں، وہ گردان آ گئی. اس کے بعد آپ جہد کی گردان کرتے ہیں، تو جہد معلوم مجہول کرتے ہیں، ایک ایک صیغہ آ گیا. لم یضرب لم یضرب. ٹھیک ہے. پھر آپ نفی کی گردان کرتے ہیں تو وہ آ گئی، لا یضربو لا یضربو. آ گئی نہیں آ گئی؟ یار پتہ نہیں کیا ہے، آپ بالکل کرنٹ ہی نہیں اٹھا رہے. ناشتہ بہت جلدی کیا تھا اسی لیے بھوک لگی گیا. اچھا، پھر آئیے حروف ناصبہ لگا کے، لن یضرب لن یضرب. ٹھیک ہے. پھر اب لکھ کر دے رہے ہیں آپ کو، الامر منہ. الامر منہ یعنی فعل امر منہ اسی الضرب سے. تو یہ آپ صرف صغیر میں بولیں گے، الامر منہ اضرب لی تضرب.
इज़रिब 7वां सीगा है, इसी का मजहूल लग गया, लाम लग जाएगा, ये गर्दान आप कर चुके हैं गुज़िश्ता। इज़रिब ली तुज़रब, यानी ये मालूम ये मजहूल, ये कौन है मुखातब, अब गायब का, ली यज़रिब ली युज़रब, पहला सीगा, यानी अम्र के 4 सीगे बता रहे हैं, पहले मुखातब फिर गायब। इज़रिब ली तुज़रब, यज़रिब ली यज़रिब ली युज़रब, ये हो गया अम्र। कोई सवाल है? पहले गायब नहीं आना चाहिए यार वो तो शरह मसला वालों ने बताया ना, उनका तरीका था, ये इनका तरीका है। और फिर आपने सरफ़ कबीर जो याद की उसमें भी इसी तरह, पहले आपने मुखातब के सीखा, इसका जवाब भी एक, लेकिन मैं ऐसे आपको छेड़ रहा हूँ। वो ये है कि बाबा हकीकत में इंशाल्लाह बड़ी किताबों में पढ़ेंगे, अम्र यही है, मुखातब, मुखातब के जो 6 सीखे ना, हकीकत में अम्र ये है। हाँ, इज़रिब 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 ना, ये है हकीकत में। बाकी जो गायब हैं या बाकी जो मुतकल्लिम हैं, इनको तो ऐसे ही लगे हाथ अमर कहते हैं, वरना उनके अंदर अमर सिद्ध कहाँ आ सकता है भाई। जो बंदा गायब है उसको क्या आप अमर करोगे? अमर तो सामने वाले को होता है, अपने आप को क्या अमर करोगे? ऐसे कहते हैं अमर, हकीकी अमर ये है। लिहाजा ये जवाब हकीकी जवाब है, पहला वाला डांटने वाला था। बोलो। हाँ, पहले इज़रिब आता है, इज़रिब ली तुज़रब ली यज़रिब ली युज़रब। ये अच्छा सवाल है, ये आपको में से किसी ने पूछा, अब पूछा है इंशाल्लाह, इसका जवाब थोड़ी देर ठहरें, आ जाएगा, थोड़ी देर ठहरें। फिर आइएगा वन्नहयु अन्हु, यानी फेले नहीं, ला तज़रिब ला तुज़रब ला यज़रिब ला युज़रब, पहले मुखातब फिर गायब, ला तज़रिब ला तुज़रब ला यज़रिब ला युज़रब, ठीक है। अब कह रहे हैं वज़र्फ़ु मिन्हु, इसमें ज़मान और इसमें मकान, ठीक है। इसमें ज़मान और मकान पढ़ा था ना, कल आया था ना, मज़रिब आया था, वही कह रहे हैं। अब इसकी गर्दान करके दे रहे हैं आपको 4, क्या वहाँ एक सीगा बताया था मज़रिबुन, हाँ तो उधर लिखी हुई है ना, तो मैं तो इधर पढ़ रहा हूँ ना यार, अभी ठहरो ना, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं है ना, इसलिए तो मैंने रोका हुआ था कि अब यहाँ से उसको हल करते चलेंगे। अब सगीर और कबीर साथ साथ चलती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी सगीर और कबीर, हाँ अब साथ साथ चलती रहेगी। देखें वज़र्फ़ु मिन्हु, यानी उसी अज़्ज़र्फ़ से जो ज़र्फ़ बनेगा वो ये बनेगा, क्या? मज़रिबुन मज़रिबाने मज़ारिबु व मुज़रिबुन, ये आया ना मुज़रिबुन, किसके अंदर आया था? इसमें मफ़ूली गर्दान में आया था ना। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें मफ़ूल वाला भी तर्जुमा इससे जमा का आ सकता है, ज़र्फ़ ज़मान वाला भी आ सकता है। ये मतलब समझ लिया आपने, ये एक एक्स्ट्रा मतलब हो गया आपके लिए कि ये ज़र्फ़ का माना भी देता है, ज़र्फ़ का माना भी देता है, और उसके साथ इसमें मफ़ूल का भी माना देता है। अब माना वहीं पढ़ेंगे, माना वहीं पढ़ेंगे, अभी तो फ़कत हमें लफ्ज़ याद करने हैं। मज़रिबुन मज़रिबाने मज़रिबुन मज़रिबाने, मज़रिबूना नहीं होगा, वो मज़रूबुन का बनेगा, इसका नहीं बनेगा। मज़ारिब, शाबाश, मज़ारिबु और मुज़रिबुन, दोबारा मज़रिबुन मज़रिबाने मज़ारिबु व मुज़रिबुन। देखा आपने, तीसरे सीगे पे तनवीन नहीं आ रही है, इस पे तनवीन नहीं आएगी क्योंकि गैर मुनसरिफ है। ये क्या होता है बाद में। फिर वल आलतु मिन्हु, कल बताया मैंने, इसमें आला, इन्होंने एक वज़न बताया था, मैंने आपको तीनों सीगे बता दिए थे। अब ये तीनों की अलग अलग गर्दान भी करके दे रहे हैं आपको। गर्दान यानी 3 सीगे, यहाँ कोई 25 सीगे नहीं बनेंगे, 3 ही सीगे बनेंगे, क्योंकि इसम है ना, या मुफरद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा। इसम की गर्दान यही होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, मुफरद तस्निया जमा। रजुलन एक मर्द, रजुलान 2 मर्द, रिजाल कई मर्द, बस और कोई गर्दान नहीं है। इसम के 3 ही सीगे, वो फेल के 14 सीगे बनते हैं। हाँ, अब आइए देखें, वल आलतु मिन्हु, और इसी अज़र्ब से जो इसमें आला, आले से मुराद इसमें आला, मिज़रबुन, ये कल लफ्ज़ आया था गर्दान, मिज़रबुन मिज़रबाने मज़ारिबु। अब देखें मज़ारिबु, ऊपर भी मज़ारिबु, सेम हो गया। इसका मतलब कितने माना है इसके अंदर, इसमें मफूल का भी माना निकल सकता है, इसमें ज़र्फ़ का भी माना निकल सकता है, और इसमें आला का भी माना। मज़ारिब यानी कई वो हथियार, कई वो डंडे, कई वो मारने वाली चीज़ें जिनके ज़रिए से पिटाई की जाए, यहाँ पर माना हो जाएगा क्योंकि इसमें आला है। इसका एक ही है, है इधर चले। मिज़रबुन मिज़रबान मज़ारिबु व मुज़रिबुन, ऊपर भी आ गया मुज़रिबुन। फिर इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, ये जो अभी 4 सीगे थे अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये एक ही वज़न की गर्दान थी और वो वज़न था मिज़रबुन उसका। अब दूसरा वज़न
मिज़रबतुन, ये भी कल बताया था। मिफ़रक़तुन कैंची को कहा जाता है, मिज़रबतुन। ये क्या हो गया भाई, दोनों में क्या फ़र्क हो गया, वो भी आला ये भी आला। कह रहे हैं अगर मिज़रब छोटा आला, मिज़रबतुन उससे थोड़ा सा बड़ा आला, डंडा बड़ा वाला डंडा, हाँ शाबाश है, जिससे पिटाई हो। मिज़रबतुन मिज़रबतान मज़ारिबु व मुज़ैरिबतुन, ये पीछे आ चुका है, इसमें मफूल में पीछे आ चुका है। ठीक है, ये इसको भी अंडरलाइन कर दें, ये दूसरी किस्म थी जिसकी गर्दान हो रही थी। मिज़रबतुन मिज़रबतान मज़ारिबु में अब तीसरा वज़न मिज़राबुन। कल मैंने क्या बताया था, मिफ्ताहुन चाबी, ये वही है मिज़राबुन। अब ये मिज़राबुन की गर्दान, मिज़राबुन मिज़राबान मवारीबु व मुज़ैरिबुन व मुज़ैरिबतुन, ये भी तीनों पीछे आए। वहाँ इसमें मफूल में आए, यहाँ इसमें आला में आ रहे हैं। हाँ, इसमें आला की गर्दान के ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पहले मिज़रबुन के बनाएंगे। मिज़रबुन मिज़रबान मज़ारिबु व मुज़ैरिबुन, मिज़रबतुन मिज़रबतान मज़ारिबु व मुज़ैरिबतुन, मिज़राबुन मिज़राबान मज़ारिबु व मुज़ैरिबुन व मुज़ैरिबतुन। ये अभी फ़र्क बाकी है, ये भी फ़र्क, अभी मुज़क्कर मोनस का फ़र्क यहाँ पर नहीं छेड़ा है इन्होंने। ठीक है ना, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे, आप करना चाहिए, कोई नहीं, चले दोबारा आ जाए। व अफ़अलु तफ़ज़ीली लिल मुज़क्करी मिन्हु, इसमें तफ़ज़ील कल आया था ना, अफ़अलु, वो ज़रबा से क्या बना था, अज़रबू अकबरू। कह रहे हैं इससे उसकी भी गर्दान होती है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं सरफ़ सग़ीर, बस छोटी छोटी गर्दान। अफ़अलु तफ़ज़ीली, अफ़अल तफ़ज़ील लिल मुज़क्कर, मुज़क्कर के लिए, मिन्हु उसी अज़रब से, अज़रबू अज़रबान अज़रबूना, यहाँ बन जाएगा अज़रबूना। उसकी वजह आएगा क्योंकि ये जो जमा है ना, वाव वाली जमा, ये हमेशा बनती है साहिबान अक्ल की। हाँ, ये जो डंडा है उसके पास अकल थोड़ी है, अब समझ में आ रहे हैं। या वो जगह जहाँ पर मार वाक़ है उसके पास भी अकल नहीं है, या वो ज़माना जिसके अंदर काम वाक़ था उसके अंदर भी अकल नहीं है। लेकिन जब कहा जाए अज़रबू बहुत ज़्यादा मारने वाला, तो ये कोई शख्स है जिसके पास अकल है, लिहाजा ये वाली जमा बनती है। अब ये इशारा बहुत बड़ा है जो मैंने दे दिया, रिकॉर्ड हो गया है। जो ले ले यहाँ तो खैरात बट रही है इल्म की, ले, जो नहीं लेगा नहीं ले। मैंने ये जुमले नासिर को सुना दिए। कौन से? नहीं आपने बोला ना वादी के बारे में, सादा मारने वाला, ये उधर सुनाना था सर में। क्या कहने भाई, फिक्स हो गया। हाँ वो सही है, एक जवाब उधर दे दिया, मुझे पता है। अज़रबू अज़रबान अज़रबूना अज़ारिबू व उज़ैरिबुन, सही है। जैसे मसलन फ़ज़ल रखने वाले अफराद एक मरतबा कहते हैं अफ़ज़ल, दो बंदों कहते हैं भाई जनाब अफ़ज़लाने, कई हैं तो कहते हैं अफ़ज़लूना। ये भी जमा इस्तेमाल होती है, अफ़ाज़िल कुरैश, अफ़ाज़िल कुम, अफ़ाज़िल नजफ़, सही है, इस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। व उज़ैरिबुन, ये भी उसी में, इसमें तफ़ज़ील लिल मुज़क्कर मिन्हु, ये मुज़क्कर के लिए, लेकिन इनकी मुअन्नस क्या बनेगी, मैंने बताया था उस दिन, अकबर की कुबरा, असगर की सुगरा, याद आया। इसी तरीके से देखें, अज़रबू की ज़ुरबा, ज़ुरबा ज़ुरबयाने ज़ुरबयातुन ज़ुराबुन, ज़ुराबुन आ गया उसमें, कहाँ पढ़ा था? नहीं, उसके अंदर ज़ुराबुन भी आया ना, फ़ुअलुन नहीं आया, इसमें फ़ाइल की गर्दान में नहीं आया फ़ुअलुन। चलो गर्दान कर लो, ज़ारिबुन ज़ारिबान ज़ारिबुना ज़रबतुन ज़ुर्राबुन ज़ुर्रबुन ज़ुरबुन, उसके बाद ज़ुरबाउ और ज़ुरबानुन ज़िराबुन, ये नहीं आया, इसका मतलब नहीं आया तो छोड़ो ना, बिला टाइम की ज़ाया कर रहे हैं। चलें, ज़ुरबा ज़ुरबयानी ज़ुरबयातुन ज़ुरबुन व ज़ुरैबा फ़ुआइला, ठीक। व तअज्जुब मिन्हु, फ़ेल ताज्जुब कल आया था, जो हाशिये वाले ने बताया था। हाशिये वाले ने कहा था कि मज़दर से जो ना 12 चीज़ें नहीं निकलती, कुछ और भी निकलती है, तो उनमें पहला था फ़ेल ताज्जुब। हाँ, तो कह रहे हैं इससे फ़ेल ताज्जुब क्या बनेगा, फ़ेल ताज्जुब के 4 सीगे बनते हैं। पहले 2 सीगे, मा अज़रबहु व अज़रिब बिही, पहला मा अज़रबहु, दूसरा अज़रिब बिही, तीसरा ज़रूबा, चौथा ज़रूबत। ही जो लगाएगा ये ही कहाँ है, ही अज़रिब बिही, हाँ बिही अलग है ना, हाँ बिही अलग है, अज़रिब के साथ है वो, अज़रिब के साथ। जी बेटा,
یہ اچھے سوال ہیں, انشاءاللہ ان کا جواب آئے گا اپنے ٹائم پہ. صحیح ہے, ان کا جواب آئے گا اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ. آپ کے سوال اچھے ہیں, لیکن کیونکہ ان کی ابھی ڈیٹیل ابھی یہاں پر انہوں نے نہیں چھیڑی تو ہم بھی نہیں چھیڑیں گے کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ بھی کیوں آ رہا ہے. یہ نحو کے مطالب ہیں. ابھی فی الحال کیا کرنا ہے بابا؟ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب. ایسے ہی لن یضرب لن یضرب الامر منه اضرب لی تضرب لا یضرب لا یضرب. ایسے ہی یا لی ہے؟ اضرب لی تضرب لی یضرب لی یضرب. والنهی عنه لا تضرب لا تضرب لا نہ تضرب ساکن ہونا چاہیے نا یار, دکھائی نہیں دے رہا. لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. والظرف منه مضرب مضربان مضارب ومضرب. والآلة منه مضرب مضربان مضارب ومضرب. مضربة مضربتان مضارب ومضربة. مضراب مضربان مضارب ومضرب ومضربة. الافعل التفضیل یا یوں کہیں افعل التفضیل للمذکر منه اضرب اضربان اضربون اضارب واضرب. والمؤنث منه ضربا ضربیان ضربیات ضرب وضربا. والتعجب منه ما اضربه واضرب به وضرب وضربت. اللهم صل علی سر سے پڑھ کے سنانا ہے. ہاں سر سے پڑھ کے سنانا ہے, سر پہ یاد رکھنا ہے. اس پہ تھوڑی سی آپ کو محنت کی ضرورت ہے. کیا کرنا ہے, ایک بات اور سے سنیں. کتاب میں جو لکھا ہوا ہے آگے پیچھے, ایک اس صفحے پہ ایک اس صفحے پر ہے, تو آپ کیا کریں, ایک کاپی پر ایک ہی پیج پر اچھی سی رائٹنگ کے اندر, اس کو میں چیک کروں گا, اچھی سی رائٹنگ کے اندر پورا سا لکھیں سیدھا جس طرح یہ لکھا ہوا ہے ایز ایٹ از, زیر و زبر و پیش صحیح طریقے سے دینا ہے, اور پھر اس کو دہرائیں. جی یہی تو میں نے پڑھا. صحیح ہے, بات واضح ہوگی. یہ پیر ہو یا مرشد ہو, ابھی فی الحال تو ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ سنیں گے. ٹھیک ہے, بات واضح ہو گئی, یہ نہیں ہو گیا گا. یہ بھی یاد کرنی ہے. ہاں اب دیکھو نا, آپ کام بڑھتا جا رہا ہے نا, یہ مسئلہ خراب ہو گیا. چلیں آؤ یہاں پر سلسلہ گفتگو کو آج کی حد تک انشاءاللہ روکتے ہیں. اس پر جو حاشیہ ہے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. صرف صغیر سے متعلق جو بھی حاشیہ. اب سنیں جو پہلی بات, پہلا صرف کبیر کہاں تک چلی ہے بتاؤ مجھے. ابھی کہاں تک ہوئی؟ آپ نے کل رات کہاں تک سنائی تھی وہ بتائیں. نہیں سکیلا خفیفہ سب میں لگتا ہے, کون سی گردان کے اندر سکیلا خفیفہ ہے یہ بتائیں. ہاں 43 نمبر صفحے تک ہے. لا تضرب پڑھنا تھا. نہیں سرکار, میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف کبیر فعل امر غائب سے شروع ہوئی تھی. فعل امر غائب مجہول بانون ثقیلہ و خفیفہ تھا. یہ ہم نے یہاں تک پڑھا. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب میں سمجھ گیا آپ سب میں اختلاف ہو گیا. اب سنیں میری بات, پیج نمبر 47 پر آئیں. گردانے اس میں ظرف لکھا ہوا ہے. ہاں اس سے پہلے والا جو کچھ بھی ہے, اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے صرف کبیر, اس کو نشان لگا دیں. یعنی ضربہ سے لے کے یہ لا تضربن تک اور لا تضربن تک, یہ نضربن ہے, نون ہے نا, لا نضربن تک, یہ یہاں تک مجھے 100% پیر کے دن یہ ایک. پھر پیچھے جائیں, صرف صغیر, یہ جو آج ہم نے صرف صغیر پڑھی ہے. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب بولو لن یضرب الامر منه اضرب لی تضرب لی یضرب لی یضرب. والنهی عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. والظرف منه مضرب مضربان مضارب ومضرب. والآلة منه مضرب مضربان مضارب ومضرب. مضربة مضربتان مضارب ومضربة. مضراب مضربان مضارب ومضرب ومضربة. افعل التفضیل للمذکر منه اضرب اضربان اضربون اضارب واضرب. والمؤنث منه ضربا ضربیان ضربیات ضرب وضربا. والتعجب منه ما اضربه
وَأَضْرِبْ بِهِ وَضَرُبَ وَضَرُبَاتْ. یہ صرف صغیر ہو گئی. کبیر وہاں تک، صرف صغیر یہ بالکل یاد 100%. اور اس کے بعد مصدر جو یہ رہ گئے نا، یہ آپ دونوں کے رہ گئے، آپ نے سنا دیے، ایک دو غلطیاں ہو گئی نا. یہ سب سے چاروں سے سنوں گا، جو کچھ بھی ہے چاروں سے سنوں گا، سب کچھ. یہاں تک مجھے بالکل 100% اوکے چاہیے پیر کے دن، تاکہ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.